آج سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سماعت ہوئی اور اس سماعت کا احوال بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو بھرپور دھوکے میں رکھا ہوا تھا، اور وہ دھوکہ یہ تھا کہ ساری فوج محب وطن ہے، ساری فوج کا سٹیک پاکستان میں ہے اور وہ ہر وقت پاکستان کے حق میں کھڑی ہوگی، لیکن صرف اور صرف لندن والے بھگوڑے کی خواہش پہ ملک کو ایسی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے کہ آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کنارے بیچارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، بیچارے اتنی داڑھی والے جنہیں پتا ہے کہ بھیک مانگنا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ مجبوری میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر کھانا نہیں ہے، ان کے گھر پانی نہیں ہے۔ وہ غریب جس کے ہاں رمضان میں ایک دفعہ فروٹ آیا کرتا تھا، اس کے ہاں آج روزہ رکھنے کے لیے صرف اور صرف پانی بچا ہے۔ ملک کی اس قدر تباہی کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے، کیونکہ ان کا خرچہ پانی ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، ان کے دسترخوانوں پہ ویسے ہی 100 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، ان کو غریب سے کیا کہ غریب اگر مرتا ہے تو مر جائے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ عوام کو کسی طرح ڈرا کے دھمکا کے مار پیٹ کر کے جیلوں میں ڈال کے چپ کروا لیں گے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی تو اوقات چھوڑ دینا کہ وہ کس کو خرید سکتی ہے، کس کو پریشرائز کر سکتی ہے، کس کو نہیں کر سکتی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کو مینج کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو، اگر الیکشن ہو گئے تو عمران خان آ جائے گا اور ہماری بینڈ بجا دے گا۔ آج الیکشن کمیشن کا وکیل عرفان قادر سپریم کورٹ میں پیش ہوا اور ایسی خطرناک رپورٹس پیش کی گئی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور یہ رپورٹس کس لیے پیش کی گئی؟ صرف اور صرف الیکشن سے فرار کے لیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بادشاہت کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے میں بیٹھے چند غداروں نے باقی تمام ادارے کی ماں بہن ایک کر دیا۔ جسٹس منیب صاحب نے کہا کیا الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ الیکشن پروگرام کے تحت تاریخ آگے کر سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے فوراً اسی بات پہ جواب دیا تھا کہ الیکشن پروگرام اور الیکشن کی تاریخ دینا دو الگ الگ معاملات ہیں، آپ اس کو گڑبڑ نہ کریں، قانون بتائیں جس سے صدر یا گورنر کی دی گئی تاریخ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور چیف جسٹس بندیال صاحب نے بھی کہا کہ آپ کیا ہمیں یہ قائل کر سکتے ہیں کہ 8 اکتوبر ہی کی تاریخ آپ نے کیوں رکھی، 8 ستمبر کی کیوں نہیں رکھی، 8 اگست کی کیوں نہیں رکھی؟ اور آج سپریم کورٹ بھی تھوڑی ڈھیلی نظر آئی، وہی جسٹس مندوخیل جو کل تک کہہ رہے تھے کہ یہ اختلافی نوٹ کا معاملہ ہمارے سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، وہ آج بہت پریشرائز نظر آئے۔ پتہ نہیں یہ جسٹس مندوخیل کیوں اتنے پریشر میں ہیں، ان کی مکروہ چہرے والی ویڈیوز ہیں پاناما رانی کے پاس، یا کوئی اور معاملہ ہے، یا ان کو تھریٹ دی گئی ہے، سٹینڈ ہی نہیں لے پا رہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے تقریباً 11:30 بجے تک، لیکن الیکشن کمیشن اپنے دلائل سے عدالت کو قائل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے آئی ایس آئی کی جانب سے، ایجنسیز کی جانب سے، جو ہماری انٹرنل ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے یہ رپورٹ رکھی گئی کہ پاکستان میں دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور دہشت گردوں نے اپنی متوازی حکومتیں بنا لی ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ الیکشن کمیشن نے اتنی خطرناک رپورٹس دی، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ اس وقت ملک میں، پورے ملک میں، یعنی کے پی کے کا تو انہوں نے کہا الیکشن وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتے، وہاں پہ دہشت گردوں نے اپنی حکومتیں بھی قائم کر لی ہیں، اور اب ان حکومتوں کو، ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 5 سے 6 ماہ لگیں گے۔ جہاں پہ اصل سوال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ملک میں اتنی دہشت گردی ہے، تم لوگ سال سے آئے ہو، اس وقت سے دہشت گردی ساتھ اپنے لے کے آئے ہو نحوست کے مارو، کیا ہمارے ملک کا وزیر داخلہ، وزیر دفاع، آرمی چیف، آئی ایس آئی یہ کس لیے رہ گئے ہیں؟ ایک طرف ہم عالمی فورم پہ یعنی اقوام متحدہ کو اور عالمی اداروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ہم نے الحمدللہ اتنی قربانیاں دے کر ملک کو دہشت گردوں سے چھڑا لیا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں صرف اور صرف الیکشن کے لیے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے اور کسی طرح عمران خان نہ آ جائے، ملک کا ستیہ ناش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچیں کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کرے گا کہ بھائی ان کا اپنا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک کو ابھی چھڑانے کی ضرورت ہے۔ کون کرے گا پاکستان پہ اعتماد؟ پہلے ہی غریب کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اگر اور انویسٹرز نہیں آئیں گے، پیسہ نہیں لگائیں گے، اور جو آلریڈی یہاں پہ انویسٹرز ہیں وہ اپنا پیسہ نکالیں گے، تو مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اتنے گرے ہوئے لوگ ہمارے پلے پڑے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرا خون کھولتا ہے کہ یار ان کو غریب کی فکر تک نہیں ہے۔ اگر ابھی تک تم دہشت گردوں سے ملک کو آزاد نہیں کروا سکے تو کہاں گئے ہماری ریسورسز؟ جو ریسورسز ہم نے ہاسپٹلز پہ لگانے تھے، لوگوں کو تعلیم دینی تھی، کھانا دینا تھا، وہ تم لوگوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہو گئے۔ لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہی ملک میں دہشت گرد قبضہ بھی جمائے بیٹھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر اتنے دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، اس ملک کو قابض کر لیا پوری طریقے سے، تو کتنے آپریشن ہیں جو تم نے دہشت گردوں کے خلاف کیے ہیں؟
100 نمازی ہمارے بیچارے پشاور میں مارے گئے، ان کے خلاف دہشت گردوں کو پکڑا۔ کراچی میں پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا، ان کے دہشت گردوں کا کیا ہوا؟ زمان پارک تو ہر وقت آپریشن کے لیے پہنچ جاتے ہو، صرف اپنے لوگوں کو ننگا کر سکتے ہو، یہ ہے تمہاری بہادری؟ سوچیں کہ یہ اپنی ہی ملک کی سیاست میں لگے رہیں گے، اقتدار اس کو بانٹا جا رہا ہے، اس کو دیا جا رہا ہے، اس کو سیٹ دی جا رہی ہے، اور ملک بیچارہ اپنی ملک کے جو باسی ہیں وہ قیمتیں چکاتے رہیں گے اپنا خون بہا کر۔ جو پشاور میں بیچارے عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جن کی 100 جانیں گئی ہیں، ان کے خاندان کو کون جواب دے ہوگا؟ اگر دہشت گردوں نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم لوگ فیل ہو گئے ہو، جاؤ دفعہ ہو، جان چھوڑو۔ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی اور پی ڈی ایم بھی کیوں ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ کہا گیا جی بھائی کے پی کے علاقے میں ساری متوازن حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، اور پنجاب میں اس لیے الیکشن نہیں کروا سکتے کہ بھائی یہاں پہ کچے کے ڈاکو ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہم نے کرنا۔ سوچیں کے پی کے میں دہشت گردی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد قابض ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بھی سیاح آتے ہیں، جو گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کے پی کے علاقوں میں جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں۔ اگر ان کا بیان اور ظاہر رپورٹ ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا، تو کون آئے گا یہاں؟ کون باہر سے ڈالرز لائے گا؟ اب ان کا اگلا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان ہے کہ پشاور میں یا کہیں بھی دہشت گردوں کو پورا ٹھکانہ دیا جائے، اس کے بعد امریکہ کو اڈے دیے جائیں، یعنی یہاں پہ دہشت گرد ہیں اور امریکہ آ کے ان کو ختم کرے گا۔ امریکہ سے ڈالرز لیے جائیں، وہ کچھ ڈالرز ان کو ہڈی کے طور پر ایسے پھینکے گا ان کتوں کو، اور جیسے ہی وہ ڈالرز پھینکے گا یہ خوش ہو جائیں گے، او وہ ہم نے ملک سنبھالی اور سرمایہ کاری آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ہم دوبارہ کنگال ہو جائیں گے۔ اور میرے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تو آپ استعفیٰ دے دیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم اپنا جسٹس لائیں گے، اس کے ذریعے فیصلہ کروائیں گے اور الیکشن کو ملتوی کروائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ سیاسی مخالفین پر یعنی عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کرنے میں مصروف ہیں۔ آج وہ جو خاتون جج کا کیس تھا اس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ سوچیں کہ عمران خان خود جاتا ہے عدالت میں معافی مانگتا ہے اور اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو وارنٹ گرفتاری اس کے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور مریم نواز جو کہ باجوہ کی لاڈلی ہے، وہ پورے سکرین پر ججز کی تصویریں جو کہ حاضر سروس ہیں اور سپریم کورٹ کے ہیں ان کو لگا کے ان کو دھمکیاں دیتی ہے، لیکن ہماری بے ضمیر عدالتوں کی غیرت نہیں جاگتی۔ اور میں اپنا یہاں پہ خیال آپ کے سامنے اظہار کر دوں کہ بھائی اب ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہ تو پہلے تھی نہ ہے، اب آئے گا تو انقلاب آئے گا۔ ساری عوام گھروں سے نکلے اور ٹولیاں بنا کے جی ایچ کیو اور جاتی امرہ کے سر پہ بیٹھ جائے کہ بھائی ہمیں تو آزادی چاہیے۔ خیر ہے، مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر غریب یہاں پہ مر سکتا ہے، آٹے کی قطاروں میں مر سکتا ہے، اگر غریب بیچارہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے مر سکتا ہے جو کہ گندی خوراک یہ بانٹ رہے ہیں آٹے کی صورت میں، تو صرف غریب تو نہیں مرے گا بھائی، ایسے تو نہیں چلے گا۔ ان کو مار کے مریں گے، اگر مریں گے تو سارے کٹھے مریں گے اور یہ پہلے جہنم واصل ہوں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔